والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. لائق سب عزت و احترام گرامی مرتبت حضرت پیر جلال الدین صاحب، گرامی مرتبت حضرت پیر حسام الدین صاحب، گرامی مرتبت حضرت پیر نظام الدین جامی صاحب، صاحبزادگان اور انتہائی قابل احترام برادران طریقت، کوئی شک نہیں کہ 5 برس گزر چکے. حضرت پیر صاحب کو راہی ملک بقا ہوئے، لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آج بگاہ شریف سے چلا، یہاں پہنچا، پورے راستے میں ایک سونی من موہنی تصویر آنکھوں کے سامنے جگمگاتی رہی. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں پیر صاحب کے عرس پہ نہیں جا رہا ہوں، میں پیر صاحب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ان کی قدم بوسی کے لیے جا رہا ہوں. وہ ساری محافل، وہ ساری مجلسیں، وہ شعر و سخن، وہ علمی نکات، وہ علم کا بحر زخار، اسی طرح علم و فضل کے موتی لٹاتا ہوا نظر آ رہا تھا. کبھی میری آنکھوں کے سامنے ان کی بصرت تھی، کبھی میں ان کی کسی تقریر میں اپنے آپ کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. حضرت پیر صاحب، پیر حسام الدین صاحب، مجھے آج بھی حضر و یاد ہے. آپ وہاں موجود تھے. مختلف مسالک کے لوگ حضرت پیر صاحب کے سامعین میں ایک ہجوم تھا، ایک ازدحام تھا، اور علم و فضل کا وہ آفتاب و ماہتاب گرجتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور یقین کیجئے حضرات محترم، میں جن حضرات کو ذاتی طور پر جانتا، مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ اس مجلس میں موجود تھے، لیکن میں سب کو جھومتا ہوا دیکھ رہا تھا، سر جھومتا ہوا دیکھ رہا تھا. یہ پیر صاحب کا اپنا کمال تھا، ان کی وسعت مطالعہ تھی. اور پھر سب سے بڑی بات، کسی خطیب میں،
کسی عالم میں جو ایک امتیاز ہوتا ہے وہ اپنی بات پر اعتماد ہوتا ہے. حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے نقطہ نظر پر اتنا مکمل اعتماد ہوتا تھا کہ وہ پوری جمعیت خاطر کے ساتھ پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنوں اور غیروں کے مجمع میں اپنے موقف کو بڑا بیان کرتے تھے. اللہ کے محترم، وقت بہت ہی مختصر ہے اور موضوع بہت ہی طویل ہے. میں کسی علمی بحث میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، میں صرف آپ کو اپنے شیخ سے ملانا چاہتا، ملاقات کرانا چاہتا. ممکن ہے یہاں کچھ دوست بیٹھے ہوں جو میری اس بات کی گواہی دیں. ہمارے ایک دوست ہیں جو گورا شریف کے خصوصی خدام میں سے ہیں، سید احمد علی شاہ صاحب. ان کے بھانجے کی شادی تھی، اسلام آباد ہوٹل تھا، حضرت پیر صاحب نے وہاں سے تشریف لانا تھا. میں ان سے پہلے وہاں پہ حاضر ہوا. وہاں کچھ لوگ تھے جو مجھ سے ناآشنا تھے، جو میری پیر صاحب سے نیاز مندی تھی اس سے واقف نہ تھے. وہ باہم گفتگو کر رہے تھے. گفتگو معترضانہ تھی، ناقدانہ تھی، بے ادبانہ تھی، گستاخانہ تھی. میں اپنے تئیں سوچ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد پیر صاحب تشریف لانے والے اسی مجلس میں تشریف فرما ہوں گے جہاں یہ ناقدین بیٹھے، معترضین بیٹھے. کیا صورتحال بنے گی؟ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب تشریف لے آئے. میں نے ان لوگوں کو اسی گستاخی پر جمع ہوا پایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرات محترم، اسلام آباد ہوٹل کا وہ حال. ایک شخص دور سے اٹھا، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا میں امریکہ سے آیا، میں نے آپ کا نام بہت سنا، آپ شعر و سخن کے بادشاہ ہیں، آج آپ کو دیکھنے کا موقع ملا. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے چند اشعار ارشاد فرمائیں؟ آپ نے فرمایا آپ کا شعر و سخن سے کیا تعلق؟ اس نے کہا میں شعر کہتا نہیں ہوں لیکن اساتذہ کے بہت سے اشعار مجھے یاد ہیں. حضرت پیر صاحب نے فرمایا اگر کچھ یاد ہے تو ارشاد فرمائیں. اس نے چند اشعار پڑھے، پیر صاحب مچل گئے اور اس کے بعد آمد تھی. یقین کیجیے حضرات محترم، میں بات کو مختصر کرتا اور خدا کو حاضر ناظر جان کر اس خانہ خدا میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ کم و بیش 1.5 گھنٹہ تک ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ اسلام آباد ہوٹل کا حال نہیں ہے، یہ کوئی محفل مشاعرہ ہے. اور وہ لوگ جو نقد کرتے تھے، جو معترضین تھے، جن کی باتوں میں گستاخی تھی، جن کی باتوں میں بے ادبی تھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے انہیں اپنی سیٹوں سے اٹھ کر پیر صاحب کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے دیکھا. کلام ناتمام ہوتا ہے اگر مغنی اس سوز دل کو ساز جگر بنانے کے فن سے واقف نہ ہو. اور میرا محبوب، آپ کا محبوب، ہم سب کا محبوب حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ
فن سے واقف تھے. اور مجھے یہ کہنے میں تعمل نہیں ہے، میں پوری جمعیت خاطر سے کہتا ہوں کہ گزشتہ صدی 18ویں صدی اقبال کی صدی تھی، 19ویں صدی میر نصیر الدین نصیر کی صدی. نثر ہو یا نظم ہو، علم حدیث ہو یا علم تفسیر ہو، جس موضوع پر بھی حضرت پیر صاحب نے قلم اٹھایا، خدا کی قسم سکے جما دیے، سکے جما دیے. پیر صاحب کی نعت گوئی مجھے ایک ہمارے دوست سے، یقیناً حضرت پیر صاحبان ان سے واقف ہیں، حضرت بشیر حسین ناظم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے. پیر صاحب کے ساتھ ایک خصوصی تعلق، لیکن بات ایک شاعرانہ تعلی ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ ناظم صاحب، فن نقد میں آپ بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، مجھے تو فارسی زبان سے کوئی خاص شغف نہیں ہے، یہ فرمائیں آج فارسی سخنوری میں کون کس مقام پر ہے؟ پہلے درجے کا سخنور شاعر کون ہے؟ تو تھوڑی دیر سوچا، سوچ کے کہنے لگے پہلے پر تو میں ہی ہو سکتا ہوں. میں نے کہا دوسرے پر کون ہے؟ کہنے لگے دوسرے پر تو پیر صاحب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. تھوڑے سے ہنس پڑے. میں نے کہا ہنسے کیوں ہیں؟ کہنے لگے یہ جو پہلے نمبر پر میں نے کہی ہے بات، یہ شاعر کی تعلی ہے، میں اس سے باز نہیں جا سکتا، ورنہ پہلا مقام تو پیر صاحب کا ہے. پیر صاحب کی اپنی طبیعت کا ایک انداز تھا. میں نے پیر صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت میں نے ناظم صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اس آخیا اسی پہلا نمبر میرا ہے. میں نے کہا ایسے ہی ہوا تھا. حضرات محترم، آج جس شخصیت کے عرس پر ہم حاضر ہیں، میں شوقی کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مصری ادیب ہے، اس نے کہا تھا الانسان و صنفان، انسان کی دو قسمیں. ایک انسان وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہوتے ہیں. حقیقت میں وہ مردہ ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو منو مٹی کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ. یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. خدا کی قسم ہم مردوں کے پاس نہیں ہیں، ہم زندوں کے پاس آتے ہیں. یہ زندہ ہے. جو یہ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، جو یہ سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے ہیں. ان کی سماعت ہم سے زیادہ، ان کی بصارت ہم سے زیادہ، ان کا دیکھنا ہم سے زیادہ، ان کا سننا ہم سے زیادہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر پیر صاحبان اجازت دیں تو میں صرف 1 منٹ اضافی لینا چاہتا ہوں. پیر صاحب کی ایک ربائی میری زبان پر ہے، لوکے زبان ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں سب کی. شاید آپ کو پرانا زمانہ یاد آ جائے. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل میں آتا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں. یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ رہ کے جو پہنچا ہے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ بات.
میرے خیال میں آواز پہ آواز لگائی ہوئی ہوگی، اور پھر اللہ رب العالمین نے رحمتوں کی برسات سے ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔